جانوروں کے ساتھ بھی نرمی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا قصہ بیان کیا جو پچھلی امتوں میں تھا۔ آپ نے کہا ایک آدمی تھا، وہ سفر میں جا رہا تھا اور اس کو بہت پیاس لگی۔ آپ نے بارہ اس قصے کو سنا ہوگا۔ اس کو سفر میں بہت پیاس لگی، وہ پانی کی تلاش میں نکلا تو ایک کنواں اس کو دکھائی دیا۔ کنویں پر گیا، اندر دیکھا پانی تھا، نیچے اترا، پانی پیا، واپس اوپر آیا، پیاس بجھ گئی۔ باہر آ کے جب اس نے دیکھا تو ایک کتا اس کو دکھائی دیا جو باہر کنویں سے باہر جو پانی جمع تھا جس میں کیچڑ ہو چکا تھا، وہ کیچڑ میں اپنی زبان چلا رہا تھا۔ اس آدمی اس کتے کو دیکھا اور اس کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ اس نے سوچا یہ جو کتا ہے اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے مجھ کو ہو رہی تھی۔ دیکھیے اس نے اپنے آپ کو اور اس جانور کو جوڑا، کیونکہ تکلیف ہے، چاہے انسان ہو، جانور کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف اس کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس نے سوچا جو تکلیف مجھ کو تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی، پیاس لگی تھی مجھ کو، اب یہ تکلیف اس جانور کو ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں اس کے لیے رحم ہے، واپس وہ کنویں میں اترا۔ اب کی بار اپنے لیے نہیں، اب کی بار اس کتے کے لیے جو نہ جان نہ پہچان۔ وہ کتا کوئی پہچان والا تھا اور یہ اپنا پہچان کا کتا ہے، یہ نہیں، جانور ہے وہ۔ اس کے لیے وہ کنویں میں اترا، اپنا موزہ نکالا، پانی اس میں بھرا، اب اوپر آنا ہے، ایک ہاتھ سے کیسا آئے گا اوپر، کنویں میں نیچے اترا ہے وہ پانی کے لیے۔ دانت میں اس نے وہ موزہ اپنا پکڑا، پاؤں کا موزہ کہاں پہنتے ہیں؟ پاؤں میں۔ وہ چمڑے کا موزہ اس نے دانت میں پکڑا اور پھر چڑھ کے کنویں میں باہر آیا۔ وہ موزہ جو ہے اس نے کتے کو اس سے پانی پلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی نیکی کو بہت سراہا، بہت قدر کی اس کی نیکی کی، اللہ کو اس کی نیکی بہت پسند آئی، اور فغفر لہ، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیا کیا گناہ کیا ہوں گا اس نے؟ سارے گناہ اللہ نے اس کے معاف کر دیے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، ہم کو جانوروں کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے اوپر رحم کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اس میں بھی اجر ملتا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں ان پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ نعم فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر تر کلیجے والے پر رحم کرنے اور اس کے ساتھ سلوک کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اس کی بھی تو جان ہے نا، اس میں بھی جان ہے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ہر زندہ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے پر کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ تو اسلام وہ دین ہے جو انسان کو جانور سے اچھا سلوک کرنا سکھاتا ہے۔ اس آدمی کی کوالٹی کیا تھی؟ اس آدمی کی کوالٹی دو چیزیں تھیں، ایک اس نے اپنی تکلیف اور جانور کی تکلیف، اس کے اندر جوڑ پیدا کیا، اس کو جانور کی تکلیف کا احساس دل میں پیدا ہوا، پھر وہ پریکٹیکلی گیا اور کنویں میں سے پانی نکال کے اس کو پلایا۔ تو ایک جانور کا بھی درد دل میں آدمی کے ہو، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ واقعہ کیوں بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ بتائیں کہ دیکھو ایسا اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، یہ نیکی ہے۔ جانور کا درد، اس کا دکھ، اس کی تکلیف بھی محسوس کرنا 1400 سال پہلے سکھا رہے ہیں اینیمل رائٹس والے، آج بتا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک کتے جیسے جانور کو، جس کو گاڑی آ کے اٹھا کے لے کے جاتی، پوچھتی بھی نہیں، اس کے بارے میں انجانا کتا، آپ نے نہیں بتایا کہ پہچان والے کتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، نہیں، انجانا ہے، پہچان کچھ نہیں، جاننا پہچان، اس کے ساتھ سلوک کرنے والے پر کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ سوچئے اس میں تعلق اور پہچان، میرا کتا ہے، شکاری کتا ہے، نہیں، پہچان نہیں، کچھ نہیں، ایک کتے کو دیکھا اس نے اجنبی، اس کو تکلیف ہو رہی، اس کی تکلیف کا خیال کر کے اس کے ساتھ سلوک کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو آپ سوچیے انسان کا کتنا معاملہ رہے گا، اجنبی انسان ہے، اس کے ساتھ سلوک کرنے پر کتنا ثواب ملے گا جب جانور کا یہ حال ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات میں سے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ دوسروں کا غم، دوسروں کا درد، دوسروں کی تکلیف محسوس کرنا، ان کے ساتھ رحمدلی کا سلوک کرنا، اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ خاص طور سے بچے ہمارے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، ان کو نرم سلوک کی تربیت دیتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ سختی کریں، بعد میں جا کر یا تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں
یا وہ پھر دوسروں کے ساتھ وہی سلوک اپناتے ہیں جو بعد میں آپ نے ان سے بچپن میں سلوک کیا تھا۔ اس لیے بہت سارے جو مینٹل سیٹ اپ ہوتا ہے بچے کا، وہ بچپن کی تربیت سے وہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں ایسا کرتے ہیں۔ تو بچے کو اگر سختی ملے بچپن میں تو بعد میں وہ بھی سخت مزاج ہو جاتا ہے یا پھر ڈرپوک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور ہمارے اخلاق کو درست فرمائیں، اور وہ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے سماج میں خیر، گھر میں خیر اور دلوں میں خیر پیدا ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔